أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم سورہ زمر آیت نمبر 10 کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے ایمان قبول کیا ڈرو اپنے رب سے. یہاں یا عبادی تھا، یا کو جو ہے حذف کر دیا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کیونکہ الذین کی اسی یا کے ساتھ صفت بیان کی گئی ہے. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ایسا ترجمہ ہوتا. ڈرو اپنے رب سے یعنی بچو اس کے عذاب سے. اتقا بچنے کے معنی میں ہے نا بھائی. ڈرو اپنے رب سے کا مطلب یہ کہ اس کے عذاب سے بچو، اس طور پر کہ اس کی اطاعت کرو. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے جنہوں نے اچھے کام کیا اس دنیا میں. اس دنیا میں اچھے کام کیسے اچھے کام کیا؟ اطاعت کے ذریعے. ان کے لیے کیا ہے؟ حسنہ ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اچھائی ہے، وہ جنت ہے. وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین چوڑی ہے، وسیع ہے. اس کی طرف ہجرت کرو کفار کے درمیان سے اور منکرات کے مشاہدے سے. یعنی منکرات کا مشاہدہ جہاں ہو رہا ہے وہاں سے، یا کفار کے درمیان رہنے سے. کب ہجرت کرو؟ جبکہ وہاں رہ کر تم عبادت نہ انجام دے سک رہے ہو. بس جاتے کہاں؟ اب ہجرت کرنا آسان نہیں ہے. ہجرت کرنے کے لیے کیا ہے؟ مقابلہ کرنا بہتر ہے بنسبت ہجرت کرنے کے. تو ہجرت کے لیے بھی ملک ہم کو پناہ دینا نا. کون پناہ دے رہا؟ کوئی نہیں دیتا. اللہ وہاں رہنے والوں کو مار کے بھگا رہا ہے. روہنگیا والے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے پریشان پھر رہے، کوئی ان کو پناہ دینے کے تیار نہیں ہے. نہ پناہ دے رہے ہیں ان کو بنگلہ دیش والے، نہ سعودی والے، نہ کوئی نہ کیا. بہت سال پہلے میانمار والوں کو مکی مکرمہ میں پناہ دی گئی تھی. آج وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، مگر وہ 100-150 سال پہلے. اب کے جو روہنگیا کے مسلمان ہیں ان کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے ہجرت کرنا بنسبت پہلے کے اب بہت مشکل ہے. اس سے بہتر زیادہ تر یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ہی ملک میں ایسا علاقہ جہاں رہ کر عبادت انجام نہیں دے سکے تو اس علاقے کی طرف آ جائے جہاں پر سہولت سے انجام دے سکے. ایسا یہ بول سکتے ہیں. صبر کرنے والوں کو تو پورا پورا دیا جائے گا. صبر کرنے والے کون ہیں؟ دیکھو، طاعات پر جمے رہنے والے. وما یبتلون به، اور جس کے ذریعے انہیں آزمایا جا رہا ہے اس پر صبر کرنے والے. تو صبر کرنا دو قسموں سے ہو سکتا ہے. عبادت پر جمے رہنا بھی صبر ہے، اور مصیبتوں کو برداشت کر لینا بھی صبر ہے. پورا پورا دیا جائے گا ان کا اجر بغیر حساب کے، یعنی بغیر ناپے کے اور بغیر وزن کرے کے. پورا پورا دیا جائے گا بغیر حساب کے، یعنی حساب کرے تو پورا ملتا. یہاں بغیر حساب کے بہت زیادہ بولے حساب. سمجھ میں آ گیا نا؟ آپ کام کرو اتنا، آپ کو اتنا پیسہ دے دیے. قل کہہ دو بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، اس کے لیے دین کو خالص کر کے، یعنی شرک سے بچ کر. اور مجھے حکم دیا گیا ہے لئن بئن کے معنی میں اس بات کا کہ، اس لیے کہ نہیں، اس بات کا کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سب سے پہلا اس امت کا. مسلمانوں میں پہلا کا مطلب ہر نبی اپنی امت کا پہلا مسلمان ہوتا ہے. بولو. قل کہہ دو میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کے عذاب سے، اپنے رب سے بڑے دن کے عذاب سے. میں نے کیا مطلب ہے؟ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل کہہ دو اللہ ہی ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے، یعنی شرک سے بچ کر کے. فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم عبادت کرو جو تم چاہو اس کے علاوہ. یہ کیا ہے؟ تحدید ہے، دھمکی ہے. بات کر لو. یہ تحدید ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تحدید ہے، دھمکی ہے. تم جو چاہے وہ عبادت کر لو، تمہاری مرضی، لیکن تم بچو گے نہیں. یہ مطلب عبادت کرو جو تم چاہتے ہو اس کے علاوہ، یعنی اس کے غیر کو. اس میں تحدید ہے ان کے لیے. اور اعلان کر دینا اس بات کا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. کہہ دو بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، اپنے گھر والوں کا نقصان کیا ہے قیامت کے دن. خود اپنی جانوں کا نقصان کیسا کرے؟ اچھے کام نہیں کر کے. گھر والوں کا کیسا نقصان کرے؟ ان کو اچھے کاموں کی نصیحت نہیں کر کے. بتخلید الانفس فی النار،
اپنے نفسوں کو آگ میں ہمیشہ ڈالنے کے ذریعے، اپنے نفسوں کو آگ میں ڈالنے کے ذریعے، وبعدم وصولی من الحور المعددہ، اور ان کے نہ پہنچنے کے وجہ سے اس حور کی طرف جو ان کے لیے جنت میں تیار کی گئی اگر ایمان لاتے ہوتے، یعنی اگر وہ ایمان لاتے ہوتے تو ان کے لیے حور ہے جو جنت میں انہیں عطا کی جاتی، ان حوروں سے اپنے آپ کو محروم کر کے آگ میں ڈال کر انہوں نے اپنا نقصان اٹھایا۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ الا، باخبر ہو جاؤ، وہی ہے کھلی ہوئی جو ہے کھلا ہوا نقصان، وہی ہے کھلا ہوا نقصان، کھلی بھی نہیں، کھلا ہوا خسارہ، کھلا ہوا نقصان، البین لہم من فوقہم ظلل، یہاں ظلل بول کر کیا مراد ہے بھائی؟ شعلہ مراد ہے۔ ظل یذل سایہ کو بولتے ہیں، ظلل سے مراد کیا ہے؟ شعلہ ہے، طباق بولتے ہیں لہم من فوقہم ظلل طباق من النار، ان کے لیے ہے ان کے اوپر سے شعلے، یعنی طبقے آگ سے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی شعلے آگ کے، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، وہ ہے کہ اللہ تعالی خوف دلاتا ہے اس کے ذریعے اپنے بندوں کو، یعنی مومنین کو ڈراتا ہے تاکہ وہ اس سے بچیں، تاکہ وہ اس سے بچیں۔ یہ کیسا بول رہے ہیں یہ؟ تاکہ وہ اس سے بچیں، یدل علی یا عباد فتقون، آگے جو یا عباد فتقون کا لفظ آ رہا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تاکہ وہ اس سے بچیں کا لفظ محذوف ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو مبتدا ہو گیا ذالکا، اور خبر ہو گئی لیتقو، سمجھ میں آ گیا؟ اور اس پر دلالت کرا یا عبادی فتقون کا لفظ، والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو پرہیز کیے طاغوت سے، طاغوت سے مراد کیا ہے؟ سرکش، کون ہے یہاں پر؟ بت، الاوثان، بتوں سے، یعنی ان یعبدوها، اس کی عبادت کرنے سے بچے، بتوں سے بچے مطلب عبادت کرنے سے بچے، وہ انابو، اور وہ لوٹے یعنی متوجہ ہو گئے اللہ کی طرف، ان کے لیے بشرا ہے، یعنی خوشخبری ہے جنت کی، فبشر عباد، تو میرے بندوں کو خوشخبری دو، الذین یستمعون القول، میرے بندے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بات سنی، یستمعون ہو تو سنا انہوں نے بات، فیتبعون احسنا، تو اتباع کیا اس کی اچھی بات کا، یعنی جو یہ بات انہوں نے سنی وہ اچھی ہی ہے اس کا اتباع کرے، وَهُوَ مَا فِيهِ فلاحum، اور وہ چیز ہے جس میں ان کی کامیابی ہے، فلاح میں کامیاب، اولئک الذین ھداھم اللہ، وہی لوگ ہیں کہ ان کو اللہ نے ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، اور وہی لوگ ہیں کہ جو لب والے ہیں، عقلوں والے، اصحاب العقول ہیں۔ افمن حق علی کلمۃ العذاب، تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے، کیا مطلب ہے؟ ای لأملأن جہنم، ضرور میں بھر دوں گا دوزخ کو کافروں سے، تو یہ عذاب کا کلمہ ہے، یہ کلمہ ثابت ہوگا ان لوگوں کے لیے، سمجھ آیا نا؟ یہ سوال کیا گیا ہے، استفہام انکاری ہے، تو جو ہے اس کا جواب نہیں ہے، من کا جواب شرط کا جواب نہیں ہے، کیا تو جو جن پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا ہے وہ اور جو بچنے والے ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے اصل سوال، اس کا ذکر نہیں آیا۔ تو افانت تنقذ، کیا تم نکالتے ہو، بچاتے ہو، نکالتے ہو ان لوگوں کو جو آگ میں ہیں، سمجھ آئے گا نا سب؟ یہ من جو شرط ہے اس کا جواب نہیں آیا، تو جواب الشرط یہ ہے، وَأُقِيمَ فِيهِ تنقذ من فی النار، کیا آپ نکالتے ہیں اس کو جو آگ میں ہے، یہ جواب شرط ہے کہ جس پر عذاب کا کلمہ ہو چکا ہے کیا آپ اس کو جو ہے آگ سے نکالیں گے، یہ جواب شرط ہے۔ افمن حق علیہ شرط ہے، جواب شرط کیا ہے؟ کیا آپ اس کو نکالیں گے، جواب شرط ہے۔ اور اقیم الظاہر مقام المضمر، تو ظاہر کو ضمیر کے قائم مقام رکھا گیا ہے، خالی اس کو بولتے تو چل جاتا تھا، جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے کیا آپ اس کو نکالتے ہیں؟ افانت تنقذہم، بات کافی تھی، لیکن تنقذو کے ساتھ ساتھ من فی النار لایا گیا ہے، ظاہر کو لایا گیا ہے ضمیر کی جگہ میں، تو جواب شرط افانت تنقذو کی جواب شرط ہے۔ اور حمزہ کئی کے لیے انکار کے لیے، مطلب یہ ہے کہ نہیں قدرت رکھتے آپ
ان کی ہدایت پر کہ ان کو نکال سکے آگ سے، یعنی جن پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے آپ انہیں وہاں سے نہیں نکال سکتے، وہاں سے نہیں نکال سکتے. سمجھ گئے کوئی؟ تو شرط ہو گیا من حقا، اور جواب شرط ہو گیا افانتا تنقذو. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو بچے اپنے رب سے، یعنی اس طور پر کہ اس سے اطاعت کرے. لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے ان کے اوپر سے اور بالا خانے ہیں، ان کے لیے بالا خانے ہیں اس کے اوپر سے اور بالا خانے ہیں جو بنے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نیچے بھی کمرے ہیں اوپر بھی کمرے ہیں. تجری من تحتها الانہار، بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، یعنی دونوں بالا خانوں سے، اوپر کے بالا خانوں سے بھی نیچے کے بالا خانوں سے بھی نہریں بہتی ہیں. اے من تحت الغرف الفوقانیہ والتحتانیہ، پائپوں میں پانی آتا نا آج کل، ویسا پیپا نہیں بلکہ باضابطہ جو ہے نہریں بنائیں گے اللہ تعالیٰ اوپر کے کمروں میں بھی اور نیچے کے کمروں میں بھی. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. یہ اس سے پہلے وعدہ فعل محذوف ہے، وعد اللہ وعدن ہے، کیا ہے؟ نہیں، وعد اللہ وعدن، بولو. یہ منصوب ہے اس کے فعل مقدر سے. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی اپنے وعدے کی. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں دیکھنے سے مراد علم ہے، جاننا. کیا آپ نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اتارا ہے آسمان سے پانی، آسمان سے مطلب بلندی سے. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ، پھر اس کو چلایا ہے نالیوں میں. زمین کے اندر جو نالیاں ہوتی ہیں نا ان کو بولتے ہیں ینابیع، ینبوع کی جمع ہے. ادخلہ امکنۃ نبع، ان کو داخل کیا ہے چشمے کی جگہوں میں، ان کو داخل کیا ہے چشمہ جہاں سے نکلتا نا وہ جگہوں میں پانی رہتا ہے، زمین کے اندر کی نالیاں. فی الارض، زمین میں. ثم یخرج به زرعا، پھر نکالتا ہے اس کے ذریعے مختلف قسم کی کھیتیوں کو. زرعا، ایسی کھیتیاں جن کے رنگ مختلف ہیں. ثم یہیج، پھر کیا ہو جاتے ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں، یعنی یہی بس کیا ہو جاتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں. آج ہی جو میں نے بھڑکنا، یہاں پر سوکھنا ہے. فتراہ، تو پھر تم اس کو دیکھتے ہو سبزے کے بعد، مثال کے طور پر پیلا. سبزے کے بعد کیا دیکھتے ہو تم اس کو؟ پیلا دیکھتے ہو. ثم یجعلہ حطاما، پھر اس کو بنا دیتا ہے چورا چورا. کیا بنا دیتا ہے اس کو؟ چورا چورا. قطعۃ، ریزہ ریزہ. بے شک ان فی ذلک، اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے. یتذکرون بہ، جس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. لدلالتی، کیسے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اس کے دلالت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر. السلام علیکم.